وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ الحدید آیت نمبر 26-27 حصہ دوم. آج کا موضوع، کیا ہم نے دین اسلام کے مقصد کو سمجھ لیا ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ. اور بے شک ہم نے نوح اور ابراہیم علیہم السلام کو بھیجا اور ہم نے دونوں کی اولاد میں رسالت اور کتاب مقرر فرما دی، تو ان میں سے بعض ہدایت یافتہ ہیں اور ان میں سے اکثر لوگ نافرمان ہیں. ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون. پھر ہم نے ان رسولوں کے نقوش قدم پر دوسرے رسولوں کو بھیجا اور ہم نے ان کے پیچھے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو بھیجا اور ہم نے انہیں انجیل عطا کی اور ہم نے ان لوگوں کے دلوں میں جو ان کی یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی صحیح پیروی کر رہے تھے شفقت اور رحمت پیدا کر دی، اور رہبانیت یعنی عبادت الہی کے لیے ترک دنیا اور لذتوں سے کنارہ کشی کی بدعت انہوں نے خود ایجاد کر لی تھی، اسے ہم نے ان پر فرض نہیں کیا تھا، مگر انہوں نے رہبانیت کی یہ بدعت محض اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے شروع کی تھی. پھر اس کی عملی نگہداشت کا جو حق تھا وہ اس کی ویسی نگہداشت نہ کر سکے، یعنی اسے اسی جذبے اور پابندی سے جاری نہ رکھ سکے. سو ہم نے ان لوگوں کو جو ان میں سے ایمان لائے اور بدعت رہبانیت کو رضائے الہی کے لیے جاری رکھے ہوئے تھے ان کا اجر و ثواب عطا کر دیا، اور ان میں سے اکثر لوگ جو اس کے تارک ہو گئے اور بدل گئے بہت نافرمان ہیں. سامعین کرام، سورہ الحدید
آیت نمبر 27 ثم قفینا اعلیٰ آثارہم، ان سب کے بعد ہم نے بھجوایا اپنے رسولوں کو، وقفینا، اور ان سب کے بعد ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو بھجوایا، وآتیناہ الانجیل، اور ان کو ہم نے انجیل دی، وجعلنا فی قلوب الذین اتبعوہ، اور ہم نے ڈال دی ان لوگوں کے دلوں میں جنہوں نے اپنے پیغمبر کی اتباع کی تھی، نرمی اور رحم دلی، رأفہ نرمی، رحمت رحم دلی، ورہبانیت ابتدعوہا، اور رہبانیت انہوں نے خود ایجاد کر لی، ما کتبناہا علیہم، یہ ہم نے ان پر لازم نہیں کی تھی، الا ابتغاء رضوان اللہ، اگر کی تھی تو صرف یہ کہ تم نے اللہ کی رضاؤں کو تلاش کرنا ہے، فما رعوہا، پھر اس کی پابندی نہ کی انہوں نے، اس رہبانیت کی، حق رعایتہا، جو اس کا حق تھا، فآتینا الذین آمنوا منہم، بس دے دی ہم نے جو ایمان لائے تھے عیسیٰ علیہ السلام پہ صحیح اجر ان کا دیا، وکثیر منہم فاسقون، اور کثیر تعداد ان میں سے قانون شکن ہے، نافرمان ہے۔ سامعین کرام، پیغمبر جس مقصد کے لیے آتا ہے تو اس کو اسی طرح اس کو فیس کرنا چاہیے، یعنی ہر پیغمبر کی دعوت اللہ کی طرف ہوتی ہے، ہر پیغمبر کا مطالبہ ایک ہے، وہ کیا ہے؟ بندگی رب، جس کے ذریعے انسان اللہ تعالیٰ تک پہنچ سکتا ہے۔ ہر پیغمبر کا ایک مطالبہ ہے کہ میری پیروی کرو، ہر پیغمبر کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ دنیا کو ترجیح نہ دو آخرت پہ، بلکہ دنیا کی زندگی کو آخرت کے لیے گزارو۔ تو اب یہ ہے نا کہ پیغمبر کی دعوت کے اگر آپ یعنی سمجھنے میں اگر غلطی سے کام لیں تو پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ غلطی پہ غلطی کرتے چلے جائیں گے۔ بنیادی طور پہ دیکھیں، میں ایک مختصر مضمون آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، وہ یہ ہے، یعنی ہر پیغمبر کے بارے میں، اور ہاں وہ ہمارے لیے بھی ہے، میرے لیے بھی ہے، آپ کے لیے بھی ہے۔ میں کہہ رہا ہوں دیکھیں، ایک واضح ذہن میں آپ کا ایک اللہ تعالیٰ کی جو سنت ہے، جو طریقہ ہے، جو مقصد ہے، وہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ تو ازل سے موجود ہے، ہماری ارواح کو انہوں نے پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے، اور پھر مخلوق کا جو تھا سلسلہ شروع ہو گیا۔ تو اب بنیادی مقصد یہ ہے، یعنی آپ نے یہ دیکھیں ذہن میں رکھنا ہے، بنیادی مقصد تخلیق اس کائنات کا کیا ہے؟ یہ انسان کے لیے، برائے انسان، اشرف المخلوقات ہم اسے کہتے ہیں نا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنے لیے پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں اس لیے بھجوایا ہے کہ دنیا یہ اللہ کی ملاقات کے لیے تیاری کرے، اور وہ تیاری کیا ہے؟ وہ زندگی کو اللہ کی مرضی سے گزارنا ہے، اور وہ تیاری کیا ہے کہ یہ اپنی مرضی نہ جیے، اللہ کی مرضی جیے۔ آج ہم نے پڑھا ہے نا سبق میں کہ ہم نے ان پہ رہبانیت فرض نہیں کی تھی، لیکن کیا لازم کیا تھا؟ الا ابتغاء رضوان اللہ۔ یہ وہ سب سے بڑا نصب العین ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کی کامیابی کے لیے مقرر کر دیا ہے۔ دیکھیں، میں اگر مختصر طور پہ اگر آپ میری طرف پوری طرح متوجہ ہوں تو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے، انسان کو پیدا کیا ہے، اور اس کے اندر ایک نفس ہے، اور نفس ہے یعنی خواہشات سے بھرا ہوا۔ بلکہ اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے، ایک محدود عرصے کے لیے زندگی گزارنے کا ہمیں حکم دیا ہے کہ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، کہ تمہارے لیے زندگی میں اس کرۂ ارض میں ایک فائدہ اٹھانا ہے اور رہنا ہے ایک مختصر وقت کے لیے، متاع الی حین۔ اب بنیادی بات سمجھنے کی کیا ہے؟
اللہ تعالیٰ نے انسان کے مقصد میں کامیابی کا بہت آسان طریقہ مقرر کر دیا ہے۔ وہ کیا ہے کہ ہمیں اختیار دے کے کہا ہے کہ اس اختیار کو استعمال نہ کرو۔ یہ بہت آسان بات ہے، یہ نہیں سمجھ میں بھی آنے والی ہے۔ کرنا کیا ہے بھی؟ بس اختیار جو میں نے تمہیں دیا ہے وہ واپس مجھ پہ لوٹا دو۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے ان کے مال و جان کا اختیار خرید لیا ہے۔ عوض میں کیا ہے؟ جنت۔ جنت کیا ہے؟ اللہ کی ملاقات، اللہ کا قرب، اللہ کا دیدار، اس کا نام ہے۔ جو اختیار اے انسان میں نے تمہیں دیا ہے، تم ایسا کرو کہ میں تمہیں ہدایت بھجواتا ہوں، میں تمہیں اپنی مرضی بتاتا ہوں، اور اس ہدایت پر عمل کرنے کے لیے ایک نمونہ بھی عملی میں تمہارے لیے بھجواتا ہوں۔ تو تم نے اگر خواہشات نفس کو چھوڑ کے ہدایت کو قبول کر لیا، پیغمبر کے طریقے کے مطابق زندگی گزاری، تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ بالکل آسان مطلب یہ ہے کہ طریقہ ہے، اس میں نہ کوئی ایسی مشقت نہیں ہے جو ہمارے بس سے باہر ہو۔ ہر شخص کے پاس جو بھی اختیار ہے وہ اس کو استعمال نہ کرے۔ اللہ کی ہدایت موجود ہے، مکمل ضابطہ حیات ہم کہتے ہیں نا، قرآن ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نمونہ ہے، جو انہوں نے ہمارے سامنے پیش کیا ہے، وہ بھی اس میں پوری زندگی کے لیے ہماری ہدایات ہے۔ اب جو بھی اللہ تعالیٰ تک پہنچنا چاہتا ہے، اللہ اپنے آپ کو اللہ کے قرب، اللہ کے دیدار اور اس کی ملاقات کا اہل بنانا چاہتا ہے، اس کو یہ چاہیے کہ وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اپنے نفس کو خواہشات سے بچا کے اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارے۔ یہاں بھی اس آیت میں ہے کہ ہم نے تو رہبانیت فرض نہیں کی، ہم نے اگر لازم کی تھی تو یہ کہ وہ اللہ کی رضا کے مطابق زندگی گزارے، إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ۔ اب انسان دیکھیں، اب میں دوسری بات کہہ رہا ہوں، توجہ، کہ اگر انسان اس راہ مستقیم سے ہٹ جائے جو کہ میں نے آپ کو بتایا، جو کہ قرآن میں موجود ہے، فمن تبع ہدایا اما یأتینکم منی ہدن فمن تبع ہدایا، جو ہدایت کا اتباع نہیں کرے گا اور اس میں اپنی مرضی چلائے گا، جیسے کہ عیسائیوں نے چلائی مرضی۔ اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں ترک دنیا کا تو حکم ہی نہیں دیا۔ یہ دنیا تو ہے ہی اس لیے کہ آپ اس کو اللہ کے لیے، اللہ کی مرضی سے اس میں تصرف کریں۔ دیکھیں، میں آپ کو ایک دوسرے انداز سے بات کہتا ہوں، یہ جان و مال کا اختیار اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، لیکن اب وہ اختیار اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم اس میں اپنا تصرف نہ کرو، اس کو امانت سمجھو۔ ایک بات تو یہ ہے کہ اس کا مالک تم اپنے آپ کو نہ سمجھو، اللہ کا سمجھو، امانت سمجھو۔ اب امانت جہاں تک تعلق ہے امانت کا، تو اس میں اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم اپنا تصرف نہ کرو، بلکہ اس کو میری مرضی سے استعمال کرو۔ اب اس کو، دنیا کو اللہ کی مرضی سے استعمال کرنا جو ہے، تو اللہ تعالیٰ نے تو کہیں بھی اپنی ہدایت میں یہ نہیں لکھا، یا کسی بھی پیغمبر نے یہ نہیں کہا کہ تم نے دنیا کو چھوڑ دینا ہے، ترک دنیا کرنا ہے، رہبانیت کرنی ہے۔ نو، دنیا تو ایک بڑی قیمتی چیز ہے، یہ زندگی، اس میں ہم زندگی گزاریں گے۔ فرق صرف یہ ہے کہ اللہ کی مرضی سے، بس اللہ کی مرضی، اللہ کی رضائیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو بیچ دیا ہے اللہ کی رضاؤں کے لیے، جنہیں اللہ کی رضاؤں کے پیچھے بس پھرتے ہیں، اپنے آپ کو بیچ دیا ہے۔ تو یہ ہے، یعنی اصل بات یہ ہے، یہ بات جو ہے یعنی بڑی قیمتی ہے، اس کو آپ نے سمجھنا ہے، اور اس کے مطابق پھر آپ نے اپنے زندگی کا ایک طریقہ کار بتانا ہے۔ دوبارہ میں مختصر طور پہ عرض کر دوں کہ جو کچھ بھی آپ کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، جو وقت ہے، جو آپ کو جسم دیا ہے، جو وقت دیا ہے، زندگی آپ کو گزارنے کا اختیار دیا ہے، مال و جان میں تصرف کا اختیار دیا ہے، اس میں آپ اللہ کی رضاؤں کو تلاش کریں،
اللہ کی رضا قرآن میں موجود ہے، اللہ کی رضا ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے۔ پھر مقامی طور پہ آپ کو ایک ایسے رہنما کا بھی انتخاب کرنا ہوگا کہ گاہے بگاہے آپ زندگی کی جو جزیات ہیں اس میں بھی آپ اپنے لیے ہدایت الہی تلاش کریں، یعنی ان سے رائے لیں۔ جو اہل ذکر ہیں، جو اللہ والے ہیں، مقامی طور پر ایک ضروری بات ہے کہ آپ ان میں سے یعنی اپنے لیے ایک رہنما بھی تلاش کریں کہ وہ آپ کو وقتاً فوقتاً جزیات میں اللہ کی رضا آپ کو بتاتا رہے۔ چونکہ وہ عالم ہے قرآن اور حدیث کا، تو ظاہر ہے کہ پھر وہ آپ کو اللہ کی رضائیں جو ہیں، پھر اس کا ایک تعلق بھی ہے اللہ سے، اللہ کا ایک نمائندہ ہے، اس کا دل جو ہے، ان کے دل جو ہیں ہدایت کے چراغ ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قلوبہم مصابیح الہدیٰ، اس کا دل جو ہے اس کے دل میں اللہ کا ایک نور ہے، اللہ نے اس کے لیے ایک نور مقرر کر دیا ہے، جیسے کہ ہم نے ابھی پڑھا تھا سورہ الحدید میں، افمن جعلنا لہو نوراً یمشی بہ فی الناس کمن مثلہ، یہ قرآن کی دوسری آیت میں بہرحال ہے، ابھی آئے گا، اس کا تذکرہ ابھی آئے گا، میں آپ کو ابھی بتا دیتا ہوں۔ یا اگلی آیت جو ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ یؤتکم کفلین من رحمتہ ویجعل لکم نورا تمشون بہ، تمہارے لیے اللہ تعالیٰ ایک نور بنا دے گا۔ اب یہ تو کوشش کرنے سے ملتا ہے، لیکن ایک انسان جس کا دل جو ہے وہ عرش الہی ہو اور وہ ہدایت کا چراغ ہو، اس سے آپ نے ضرور تعلق قائم کرنا ہے، کیونکہ اصل میں تو مطلوب رضا الہی ہے، اور اللہ کے بندے تو اللہ کی رضا کے بارے میں آپ کو بتائیں گے۔ تو تفصیلات کے لیے ایک رہنما کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے، یہ بات ذرا نوٹ کر لیں، کیونکہ یہ عقلی بات ہے، یعنی آپ کو آج ایک زندہ انسان جو اللہ والا ہے، جو نائب رسول ہے، اس کی ضرورت لازمی ہے۔ اس سے اگر آپ نے تعلق قائم کر لیا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کا رابطہ اللہ سے بحال ہو گیا۔ ہوتی ہے نا، مطلب اگر آپ صحیح سم لگا لیں اپنے موبائل میں، نیٹ ورک سے وہ مل جائے گا، تو اسی طرح اگر اللہ تعالیٰ کی ہدایات کے نیٹ ورک سے آپ نے عملی طور پہ استفادہ کرنا ہے، تو مقامی طور پہ ایک شخص جو اللہ تعالیٰ کی اللہ کا خلیفہ ہو، رسول کا نائب ہو، اور اس کا دل ہدایت کا چراغ ہو، اس سے اپنے لیے رہنمائی کے لیے متعین کرنا ہے۔ وہ آپ سے آپ کے مال و دولت کا طالب نہیں ہوگا، آپ سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوگا، اس کی نظر آپ کی جیب پہ نہیں ہوگی، آپ کے دل پہ ہوگی۔ وہ اللہ کو، اس کی ڈیوٹی ہوتی ہے کہ وہ آپ کو اللہ سے ملا دے، اور اللہ کی طرف سے جو ہدایات ہیں وہ آپ کو دے گا وہ۔ تو یہ مطلب میں نے ایک مضمون آپ کے لیے بیان کر دیا، بہرحال ابھی مضمون آگے بھی آ رہا ہے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کے جو پیروکار تھے، تو انہوں نے چونکہ اسلام کی بنیادی تعلیمات کو سمجھا نہیں، اور اس کے طریقہ کار کو سمجھا نہیں، اور غلط فہمی کا شکار ہو گئے۔ دیکھیں، غلط فہمی یعنی گمراہی کا شکار ہو گئے۔ گمراہی کیا تھی؟ ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کہہ دیا، جیسے کہ سورہ مائدہ میں ہے کہ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، اللہ جو ہے وہ یہی عیسیٰ ابن مریم ہے۔ نہیں، یہ دیکھیں گمراہی، جب آپ یہ ایک بات میں نوٹ کر رہا ہوں، ذرا صحیح طریقے سے سنیں، اسے توجہ سے۔ اگر آپ نے ایک بنیادی غلطی کر لی، اب آپ سے غلطیاں سرزد ہوتی رہیں گی۔ عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں نے، بعض پیروکاروں نے وہ یعنی ہدایت تو قبول کر لی، لیکن جو اکثر تھے انہوں نے صحیح ہدایت کو سمجھا نہیں کہ بھئی پیغمبر کیوں آیا ہے، اور اس کی دعوت کیا ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کے یعنی اکثر پیروکاروں نے ان کی دعوت کو صحیح طریقے سے نہیں سمجھا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے تو انہیں اللہ کی بندگی،
یہ اس میں ہے نا سورہ مائدہ میں، وقال عیسی ابن مریم ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ، اللہ تعالیٰ میرا اور تمہارا رب ہے، اس کی بندگی کرو۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت تو تھی صحیح، دلائل سے انہوں نے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا اور اللہ کے راستے کو اختیار کرنے کو کہا۔ تو اب ان میں سے بعض لوگ جو تھے وہ غلط فہمی کا شکار ہو گئے، جیسے کہ میں آپ کو یہ کہوں کہ آج، جیسے کہ یعنی آپ کے میں سمجھ کے آسانی کے لیے کر رہا ہوں، جیسے کہ ہم اسلام کے بارے میں ایک بہت بڑی غلط فہمی کا شکار ہیں، پھر اپنی زندگی کے جو حقائق ہیں اس کے بارے میں ہم غلط فہمی کا شکار ہو گئے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام صرف زبان سے کلمہ ادا کرنے کا نام ہے، چند نماز روزہ زکوٰۃ آپ نے کر بھی لی تو ٹھیک ہے، نہیں بھی کری تو اللہ تعالیٰ بخش دے گا۔ اللہ کو تو عبادت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیوں ہم اللہ کی عبادت کریں؟ یعنی یہ انتہائی جاہلانہ بات ہے اگر کوئی ایسا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو بے نیاز ہے۔ بعض اوقات یہ شیطان جو ہے نا ہمیں بہکاتا ہے کہ اللہ کو تو ضرورت نہیں ہے، نماز کا وقت ہے بس سو جاؤ آرام سے، اپنا کام کرو، پھر دیکھیں گے، دیکھا جائے گا، ایک حج کر لینا آخر میں سارے دل ادر اور گناہ معاف ہو جائیں گے۔ یہ ایک بہت بڑی یعنی غلط فہمی ہے ہماری، اور یعنی جس طرح عیسیٰ علیہ السلام کی قوم گمراہ ہوئی تھی اسی طرح ہم لوگ گمراہ ہو چکے ہیں۔ یہ بات بھی میں آپ کو واضح طور پہ کہہ دوں، ہم نے تو اسلام کی دعوت کو نہ تو ہم جانتے ہیں، نہ اس طرف ہمارا کوئی رخ کرنے کا ارادہ ہے، یعنی اللہ کو ہم منزل مقصود نہیں تصور کرتے، زندگی کا مقصد اللہ، یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ تو یہ نہ سمجھے کہ یہ عیسائیوں کی بات ہو رہی ہے، نہیں، ہم بھی گمراہ ہو چکے ہیں۔ ہم نے قرآن کتاب ہدایت ہے، ہم نے اس کو کتاب تلاوت سمجھ لیا ہے، بس کتاب تلاوت تک محدود ہے۔ آپ دیکھیں گھر میں بڑی بڑیاں جو ہیں بس فارغ ہو جاتی ہیں، قرآن لے آتی ہیں، قرآن پڑھنا شروع کر دیتی ہیں، پھر مقابلہ ہوتا ہے، ایک کہتا ہے میں نے تو آج 2 پارے پڑھ لی، دوسری کہتی ہے میں نے 3 پڑھ لی، بس۔ اور پھر جب وہ ختم ہوتا ہے کوئی لڈو پیڑے لا کے بانٹ دیتے ہیں خوشی میں کہ میں نے تلاوت کر لی، قرآن 30 پارے پڑھ لیے تلاوت کر کے۔ اپنی جگہ اس کا ثواب ہے، میں اسے انکار نہیں کرتا، لیکن وہ ثواب ہے یعنی ان لوگوں کے لیے جو اسلام کی حقیقی دعوت کو قبول کر چکے ہیں، ان کے لیے تلاوت قرآن کا ثواب بھی ہے۔ ہم نے تو قرآن کی جو بنیادی بات ہے کہ اللہ اور اس کی بندگی، اللہ مقصود، بندگی طریقہ، ان دونوں سے ہم نے انحراف کیا ہوا ہے۔ اب تلاوت کا آپ کو کیا فائدہ ملے گا؟ آپ کی منزل دنیا میں رہنے کی نیت آپ نے اللہ کی بجائے دنیا کو بنا لیا، عوام الناس نے۔ تو اب آپ نمازیں پڑھیں نہ پڑھیں، آپ کی تو آپ نے تو اپنی آخرت برباد کر لی، آپ نے دنیا کو پسند کر لیا آخرت کے مقابلے میں، اور آپ قرآن کے حساب سے آپ عملی طور پہ انکار کر دیا، کفر کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ سورہ ابراہیم میں پڑھ لیں، الذین ویل للکافرین الذین یستحبون الحیاۃ الدنیا علی الآخرہ، تباہی ہے، ہلاکت ہے کافروں کے لیے جو پسند کرتے ہیں دنیا کی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں۔ آج ہم تمام اسی گرداب میں پھنسے ہوئے، دنیا کے گرداب میں، دنیا دنیا دنیا۔ بیوی ہے الگ، وہ اپنے بس اس کے وہ تصورات ہیں بس، اور شوہر میاں کے الگ ہیں، پھر اولاد کے الگ، بس وہ آپ دیکھ لیں جس طریقے سے ہم نے اپنی ایک روٹین بنا لی ہے۔ دیکھیں گمراہی جو ہے اس کا وبال جو ہے ہم پر خود پڑے گا۔ اگر عیسائیوں نے رہبانیت شروع کی اور اس کا حق نہیں ادا کیا تو گمراہ ہو گئے۔ میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، نہ یہ کوئی موقع ہے کہ میں آپ کو رہبانیت کے نقصانات سے آگاہ کروں۔
وہ کتابوں میں اور تاریخ میں آج تک جو ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ لیکن اصل جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا قبلہ کیا ہے، آپ کا مقصد حیات کیا ہے، پھر کیا آپ جانتے ہیں اس کے حقوق کو، اس کے حق کو جانتے ہیں؟ اسلام یا زندگی سب سے پہلے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں مستعار دی ہے، تو کیا ہم اس کے حق کو جانتے ہیں؟ اس کا حق کیا ہے؟ اس کا حق یہ ہے کہ آپ سوچ و سمجھ سے کام لیں اور کسی اللہ والے کی بات کو سنیں، اللہ والے سے رابطہ کریں۔ الرحمن فاسأل بہ خبیرہ، رحمان اس کے بارے میں کسی خبردار شخص سے آپ معلومات حاصل کریں۔ تو بہرحال یہ ساری باتیں ہیں سامعین کرام، اور میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ ایسا طریقہ کار اختیار کریں۔ ہم نے تو دیکھیں، اگر میں بالکل واضح الفاظ میں کہوں تو ہم تو گمراہی میں پڑ چکے ہیں۔ اللہ ہماری نہ منزل ہے، نہ اس کو ہم اپنی زندگی کی منزل بنانا چاہتے ہیں، یعنی ہم اپنا رخ دنیا سے پھیر کے آخرت کی طرف نہیں کرنا چاہتے۔ نو، ناٹ ایٹ آل، نہیں چاہیے ہمیں، آخرت نہیں چاہیے۔ ہم یہ زبان سے تو نہیں کہتے، لیکن اپنے اعمال سے پکار کے کہہ رہے ہیں کہ نو نیڈ، آخرت نہ دوزخ کی پرواہ ہے، نہ جنت کی کوئی امید ہے، نہیں، دیکھیں گے، دیکھا جائے گا۔ تو یہ ساری باتیں ہیں، یہ غلط ہے، اور یعنی یہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھیں بیان فرما رہا ہے یہ اس صورت میں کہ دیکھو وہ لوگ گمراہ ہو گئے، اور گمراہی جب انہوں نے اختیار کر لی تو پھر وہ فسق میں پڑ گئے، نافرمانی میں۔ اسی طرح ہم آج جو ہے وہ یعنی ہم پہ جس طرح اللہ تعالیٰ اس میں کہہ رہے ہیں ما كتبناها علیہم الا ابتغاء رضوان اللہ، کہ ہم نے تو اگر کوئی لازم کی تھی کوئی چیز تو وہ کیا تھی؟ اللہ کی رضا تھی۔ اور یہاں ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں یہی نصب العین دیا ہے کہ بھئی اللہ کی رضا کو طلب کرو۔ تو اب جو صحابہ کرام تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، جن کی براہ راست انہوں نے تربیت کی تھی، ہر ایک شخص جو ہے ہدایت کے مینار ہے ان میں سے، اور اس کے نام کے ساتھ ہم کیا سابقہ لگاتے ہیں؟ رضی اللہ تعالی عنہ، عمر رضی اللہ تعالی عنہ، صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، عثمان رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس اصحاب کرام کو جو نصب العین دیا تھا وہ کیا تھا؟ اللہ کی رضا۔ بہرحال میں تلاوت کرتا ہوں، آپ ترجمہ آج سنا دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ۔ ترجمہ سنائیں۔ اور یقیناً ہم نے بھجوایا نوح اور ابراہیم علیہ السلام کو، وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمُ النُّبُوَّةَ، اور رکھ دی ہم نے ان کی اولاد میں نبوت اور کتاب، فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ، کچھ لوگ ان میں راہیاب ہو گئے، ہدایت پر ایمان لے آئے، وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، اور بہت سے لوگ ان میں سے نافرمان ہوئے۔ ثم قفینا علی آثارہم برسولنا، ان کے بعد ہم نے پے در پہ اپنے رسول بھیجے۔ وقفینا بعیسی ابن مریم، اور ان سب کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کو بھجوایا۔ وآتیناہ الانجیل، ان کو ہم نے انجیل عطا کی۔ وجعلنا فی قلوب الذین اتبعوہ رأفۃ ورحمہ، اور ہم نے ان کے دلوں میں رکھ دی جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی پیروی کی تھی، نرمی اور رحم دلی۔ ورہبانیۃ ابتدعوہا، اور رہبانیت انہوں نے خود ایجاد کی۔ ما کتبناہا علیہم،
اس رہبانیت کو ہم نے ان پر فرض نہیں کیا تھا، آج بھی فرض نہیں ہے، نہ پہلے ادیان میں فرض تھی، الا ابتغاء رضوان اللہ، اگر کوئی چیز ہم نے ان پہ لازم کی تھی وہ اللہ کی رضا تھی۔ فما رعوها حق رعایتها، پھر اس کی پابندی کرنے کا جو حق تھا اسے انہوں نے ادا نہیں کیا۔ فآتینا الذین آمنوا منہم، پس جو لوگ ان میں سے مومن ہیں تو ان کو ہم نے ان کا اجر دیا، وکثیر منہم فاسقون، اکثر لوگ ان میں سے فاسق ہیں، نافرمان ہیں۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ۔ We sent Noah and Abraham, and established in their line prophethood and the scripture. Some of them are guided, but many of them are sinners. ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَى آثَارِهِم بِرُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون۔ Then we sent in their wake our messengers, and followed up with Jesus, son of Mary, and we gave him the gospel, and instilled in the hearts of those who followed him compassion and mercy. But as for the monasticism which they invented, we did not ordain it for them, only to seek God's approval, but they did not observe it with its due observance. So we gave those of them who believed their reward, but many of them are sinful. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔